إن الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع کرنے میں اور آپ کے طریقے پہ عمل کرنے میں ایک مسلمان کا اتنا فائدہ ہے جو اس کے تصور سے باہر۔ وہ اس عمل سے، سنت کی پیروی کے عمل سے اس قدر خیرات، اس قدر فوائد، اس قدر ثمرات اپنی زندگی میں اکٹھے کر سکتا ہے کہ وہ سوچ بھی نہیں سکتا۔ اور ہم اپنی تھوڑی سی غفلت، بے توجہی اور یا آپ یوں کہہ لیں کہ ہلکا سمجھنے کی وجہ سے بہت ساری خیرات سے، بہت ساری بھلائی سے، بہت سارے ثمرات سے ہم محروم ہو جاتے ہیں۔ آپ ایک مثال لے لیں، فرض نماز کے بعد محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ، آپ کی سنت یہ ہے کہ اسی جگہ پہ بیٹھا جائے اور اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا جائے۔ بعض اذکار تو ایسے ہیں کہ جن کے بارے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ ہر نماز کے بعد ضروری کیے جائیں، اور ان اذکار کے اتنے فوائد۔ آپ دیکھیں آیت الکرسی ہر نماز کے بعد جو آدمی پڑھتا ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا اس کے بارے میں کہ اس کے اور جنت میں جانے کے درمیان رکاوٹ صرف اور صرف موت ہے۔ ادھر سے یہ مرا اور ادھر اللہ تعالیٰ نے اس کو جنت میں داخل کر دیا، اللہ نے اس کی قبر کو ہی جنت کا باغیچہ بنا دیا۔ کتنا بڑا فائدہ ہے۔ جو آدمی 33 دفعہ سبحان اللہ، 33 دفعہ الحمدللہ، 34 دفعہ اللہ اکبر پڑھ لیتا ہے ہر نماز کے بعد، کیا فائدہ بیان کیا محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ فرمایا کہ اگر اس کے گناہ سمندر کی جھاگ کے برابر بھی ہوں۔ آپ سمندر کا اندازہ کر سکتے ہیں کتنا بڑا ہے، اور ہر موج کے ساتھ وہ کتنی جھاگ بناتا ہو۔ فرمایا اگر سمندر کی جھاگ کے برابر بھی اس شخص کے گناہ ہیں تو اللہ رب العالمین اس وظیفے کی برکت سے اس کے وہ گناہ معاف کر دیتا۔ اگر کوئی آدمی یہ عمل کرتا ہے تو ہر کلمے کے بدلے میں اس کا ایک صدقہ اللہ تعالیٰ لکھ لیتا ہے۔ سبحان اللہ پڑھنا یہ بھی صدقہ ہے، الحمدللہ پڑھنا صدقہ ہے، اللہ اکبر پڑھنا صدقہ ہے۔ اگر ہم اپنی جگہ پہ بیٹھ کے یہ وظیفہ کریں، اس کو کتنا ٹائم لگتا ہے؟ اس کو 1 سے 1.5 منٹ لگتا ہے۔ اچھا، صبح کی نماز کے بعد اور مغرب کے بعد 3 دفعہ قل هو اللہ احد، 3 دفعہ قل اعوذ برب الفلق، 3 دفعہ قل اعوذ برب الناس، یہ آدمی پڑھے اور باقی 3 نمازوں میں ایک دفعہ یہی وظیفہ کرے، یہی صورتیں ایک دفعہ صرف۔ نظر بد سے اور جنات کے سایوں سے اور جادوگروں کی جادوگری سے، ساحروں کی سحر زنی سے انسان ہمیشہ کے لیے اپنے آپ کو محفوظ کر لے گا۔ یہ وظیفہ اللہ نے اتارا ہی جادو کو توڑنے کے لیے، اتارا ہی جادو کو توڑنے کے لیے۔ رات کو سوتے ہوئے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان صورتوں کو پڑھ کے اپنے آپ کو پھونکتے تھے، پورے جسم پہ پھونکتے تھے۔ کتنی خیرات ہیں، آپ تصور کریں اگر ہم سنت پر عمل کریں تو ہمیں کتنے فائدے ملیں گے۔ ہم اپنی جھولیوں کو بھر کے لے کے جائیں گے نیکیوں کے ساتھ، فوائد اور ثمرات کے ساتھ۔ اور پھر سنت پر عمل کرنے سے اللہ تعالیٰ نے ایک اور بڑا فائدہ قرآن پاک میں ذکر کیا ہے، جو میں نے آیت آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو تمہیں اللہ کو یہ دکھانا ہوگا کہ ہم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروکار ہیں۔ فاتبعونی، میری پیروی کرو، یحببکم اللہ، اللہ تم سے محبت کرے گا، ویغفر لکم ذنوبکم، اور اللہ تمہارے سارے گناہ معاف کر دے گا۔ کتنے بڑے فائدے ہیں سنت پر عمل کرنے کے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آدمی نماز کے بعد اپنی جگہ پہ بیٹھ کے جتنی دیر ذکر کرتا رہتا ہے، اللہ ایک فرشتے کو اس کے لیے مقرر کر دیتا ہے۔ وہ اس وقت تک جب تک وہ اٹھتا نہیں ہے، وہ فرشتہ یہ دعا کرتا رہتا ہے، اللہم اغفر لہ، اللہم ارحمہ، اے اللہ اس کو معاف کر دے، اے اللہ اس پر رحم کر دے۔ اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔